علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 31 سے سبق شروع کریں گے۔ مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ نومولود کو دودھ پلانے اور نفقہ و لباس کے وجوب کا بیان، یعنی پیدا شدہ بچہ یا بچی کو دودھ پلانے اور اس کے نفقے، اس کے لباس کا اہتمام کس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے تحت جس آیت کریمہ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جن کے لیے دودھ پینے کی مدت مکمل کرنے کا ارادہ ہو۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ کے ذمے ان کا رزق اور ان کا لباس معروف طریقے سے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی جاتی۔ ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ ہی ماں اپنے بچے اور نہ ہی باپ اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کی مثل ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے کے ساتھ اس سے کم مدت میں دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم انہیں ان سے طے کردہ اجرت معروف طریقے سے دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ کیجیے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب طلاق یافتہ عورتوں کو مطلقاً ذکر کیا تو ان کے بعد ان مطلقہ عورتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کی گود میں اولاد ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، جس میں چھوٹے بچے کی تربیت اور اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری
ماں پر رکھی گئی، یعنی ماں کو ذمہ دار بنایا گیا، اور اولاد کے حق میں ماں باپ دونوں کو مقام اور مرتبے کی کامل رہنمائی کی گئی۔ یہ آیت مبارکہ اپنے دامن میں بہت سے مسائل کو لیے ہوئے ہے۔ مثلا دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ دودھ پلوانے کی اجرت کس کے اوپر ہے؟ بیوی، دودھ پلانے والی، ذوی الارحام اور نان نفقہ، خورد و نوش، لباس وغیرہ، اور اجنبی عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لینا وغیرہ، یہ تمام مسائل اس آیت کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو ان باتوں کے حقائق اور دقائق، یعنی ان باتوں کی باریکیاں جو فقہ کی کتابوں اور اصول تفسیر کے ائمہ حضرات نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بیان یہاں کیے جاتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں غور سے سنو۔ آیت کریمہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ان الفاظ یعنی یہ جو حصہ ہے لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے۔ والوالدات مبتدا، یرضعن اولادہن حولین کاملین یہ پورا اس کی خبر، جملہ خبریہ سے مل کر یہ خبر بنے گا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ امر ہے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ۔ جس معنوی طور پر یہ امر ہے جب معنوی طور پر یہ جملہ امر ہے تو پھر امر کے مختلف موجبات میں سے یہ امر ندب کے لیے ہے، یعنی امر سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس میں وجوب بھی ہے، ندب بھی ہے، استحباب بھی ہے، تو جو موجبات امر کے ہیں مختلف، تو یہاں امر ندب کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ ترکیب کے لحاظ سے جملہ خبریہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ امر ہے، اور امر سے متعدد چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں وضاحت کی گئی ہے۔ وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، ندب بھی ثابت ہوتا ہے، استحباب بھی ثابت ہوتا ہے، اور امر سے التماس بھی ثابت ہوتا ہے، دعا بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر امر کے مختلف موجبات میں سے ندب مراد لیا جائے گا، کیونکہ ماں کا اپنی اولاد کو دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں ہوتا۔ واجب اگر ہے تو یہ کہ باپ اس نومولود کو دودھ پلانے کے لیے کسی دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پر لے کر اسے یہ ذمہ داری سونپے، تو ماں پر واجب نہیں ہے دودھ پلانا۔ یا پھر یہاں امر کو وجوب کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ یہ بچہ اپنی حقیقی والدہ کے سوا کسی اور کے دودھ کو منہ ہی نہ لگاتا ہو۔ ایسی صورت میں یہ وجوب کے لیے ہو جائے گا کہ بچہ کسی اور خاتون کے پستان سے دودھ نہ لے پاتا ہو، تو اس وقت پھر بچے کی جان بچانے کے لیے ماں پر اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا، یا اس لیے کہ کوئی دودھ پلانے والی ملتی ہی نہیں، انہیں کوئی اور خاتون نہیں ملتی جو دودھ پلائے، یا باپ مالی طور پر کسی عورت کو کرائے پر لے کر دودھ پلوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں یہاں پر ذکر کی گئیں، ان صورتوں میں یہ امر وجوب کے لیے ہوگا۔ پہلی صورت کیا تھی؟ بچہ ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ پیتا ہو۔ دوسری صورت، کوئی دوسری دودھ پلانے والی موجود نہ ہو۔ تیسری صورت کہ شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ کسی جو ہے مرضعہ کو دودھ پلانے والی کو اجرت پہ رکھ سکے۔ ان تمام صورتوں میں والدہ کے اوپر اس کو دودھ پلانا واجب ہوگا۔ فرماتے امر کا پہلا معنی یعنی ندب امام زاہد کا مختار ہے، یعنی یہاں پر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین جو معنوی اعتبار سے امر ہے، اور یہ امر ندب کے لیے ہے، تو یہ امام زاہد کا مختار قول ہے، اور دوسرا معنی صاحب ہدایہ کا پسندیدہ ہے، یعنی وجوب۔ آگے دیکھیے، حولین فعل یرضعنا کا ظرف ہے، یعنی یرضعنا وہ پلائیں، اس کا ظرف حولین ہے۔ فعل کے بعد جب ظرف
آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ فعل کے ظہور کی جگہ یا اس کا زمانہ. یہاں گویا کہ دودھ پلانے کا ظرف، اس کا زمانہ کتنا 2 سال ہے، اور کاملین اس کی صفت لائی گئی ہے جو تاکید کے لیے، یعنی پورے 2 سال. تاکید اس لیے لائی گئی تاکہ اس مسئلے میں سستی اور لاپرواہی کا سد باب ہو جائے، سستی اور لاپرواہی کو ختم کر دیا جائے. اسے بطور مثال یوں کہہ سکتے ہیں: اقمت عند فلان حولین وإن لم تستکملها، یعنی میں فلاں کے پاس 2 سال قیام کیا، اگرچہ کہنے والے نے 2 سال مکمل قیام نہ کیا ہو، تب بھی وہ 2 سال کی مدت ٹھہرنا بیان کرتا ہے. مدت رضاعت کیا ہے؟ مدت رضاعت کے سلسلے میں امام اعظم اور صاحبین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبین اور پھر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف ہے. امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ یہ مدت 2 سال اور 6 مہینے ہے. صاحبان اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف 2 سال ہے، اور امام ظفر کے یہاں مدت رضاعت 3 سال ہے. یعنی بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس میں باہم اختلاف ہے. امام اعظم کے یہاں 2.5 سال، صاحبین اور امام شافعی کے یہاں صرف 2 سال، امام ظفر ان کے یہاں 3 سال. ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے موقف پر سورۃ الاحقاف کی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا سے تمسک کیا ہے. یعنی امام اعظم جو فرماتے ہیں کہ 2.5 سال مدت رضاعت ہے، اس مسئلے پر آپ نے سورہ احقاف کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا. اور جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت زیر بحث سے انہوں نے امام شافعی یعنی اور صاحبین انہوں نے استدلال کیا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اس آیت سے صاحبین اور امام شافعی نے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے. ان حضرات کا موقف کیا ہے کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، اور یہاں پر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں 2 سال کا تذکرہ آیا ہے کہ 2 مکمل سال دودھ پلائیں. اور سورہ احقاف کی آیت سے امام اعظم نے 2.5 سال پر استدلال کیا ہے، 30 مہینے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا. اور ہر اس آیت سے استدلال کیا جس میں 2 سال کی قید ہے. مثلا یہ امام شافعی کے بارے میں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن اور حولین کاملین. تو امام شافعی، امام اور صاحبین ان کا مذہب کیا ہے؟ 2 سال. امام اعظم کا مذہب جو ہے وہ 2.5 سال ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اور صاحبین نے ہر اس آیت سے استدلال کیا ہے جس میں 2 سال کی قید ہے. مثلا فصالہ فی عامین انشکر لی اور حولین کاملین. عامین یہ بھی 2 سال کی مدت ہے، حولین کاملین یہاں بھی 2 سال کی مدت ہے. اور فرماتے ہیں در حقیقت یہ ان کے لیے ان کے موقف پر دلیل اور حجت نہیں بن سکتی جس کی طرف وہ حضرات گئے ہیں. یعنی 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے. لیکن اس پر ان آیتوں سے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ حولین کاملین ایک ایسی قید اور پابندی ہے جو والدہ کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے وجوب کے لیے ہے. یعنی والدہ پر عذر کے وقت اپنی اولاد کو 2 سال سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلانا واجب نہیں ہے،
اور اگر وہ زیادہ دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہے، اضافہ ہے، نفل ہے، یا یہ باپ پر کسی سے دودھ پلوانے کی اجرت کے وجوب کی قید ہے، جس کا قرینہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ہے، یعنی باپ پر اگر اجرت پر دودھ پلوانا واجب ہے تو اس کی مدت صرف 2 سال ہے۔ اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پینا پلوانا جائز نہیں ہو۔ جب اس قسم کے شبہ کی گنجائش تھی تو اس مظنہ شبہ کے پیش نظر امام اعظم ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ مدت رضاعت 2 سال اور 6 مہینے ہے، اور آپ کا یہ فیصلہ احتیاطی ہے، کیونکہ دودھ پلانے سے حرمت نکاح کا تعلق ہے۔ جو عورت دودھ پلائیں گی وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، یعنی اگر کسی دودھ پلانے والی نے اس مدت میں کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کا خاوند اس بچے کا باپ ہو جائے گا، اور اس عورت کی بیٹی اس بچے کی بہن ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، پس ان سے نکاح حرام ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ہاں ان حضرات، ان امام شافعی اور صاحبین کے لیے اگر اس مسئلے میں کوئی آیت حجت بن سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانے کی تکمیل کا ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ یہ جملہ بالاتفاق اس بات کا بیان ہے جس کی طرف حکم متوجہ ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، یا یہ جملہ یرضعنا سے متعلق ہوگا، مطلب یہ ہوگا یہ حکم اس کے لیے ہے 2 سال کا جو دودھ پلانے کی تکمیل اور اس کے اتمام کا ارادہ رکھتا ہو، یا یہ معنی ہوگا کہ مائیں 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اس کے لیے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس طرح نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام مدت رضاع یعنی دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال ہے، جیسا کہ صاحب بیضاوی نے اس آیت کے تحت کہا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دودھ پلانے کی انتہائی مدت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں، اور یہ جائز ہے کہ اس مدت سے کم دودھ پلایا جائے، لیکن بیضاوی کے اس قول سے تشفی بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے تو کچھ بات بن سکتی ہے، وہ یہ کہ دودھ پلانے کی اس مدت کا اتمام جس میں ماؤں پر دودھ پلانا واجب ہے یا جس کی اجرت باپ پر واجب ہے وہ 2 سال ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی دودھ پلانے کی اس مدت، دودھ کی مقدار اور اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ذکر کریں گے۔ اب آگے دیکھیے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اس سے مراد باپ ہے۔ اس آیت میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مولود لہو پر ان کا رزق اور ان کے کپڑا ہے معروف طریقے سے، لباس۔ تو المولود لہو کون ہے؟ اس سے مراد باپ ہے، اور ہنہ کی ضمیر کا مرجع والدات ہے، یعنی دودھ پلانے والوں کی کھانا پینا، ان کا لباس، یعنی باپ پر بچے کی ماں کا رزق اور لباس لازم ہے۔ اب اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مرد پر نفقہ اور لباس اس لیے واجب ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے، جیسا کہ اس کی صاحب ہدایہ نے تصریح کی ہے، تو پھر والدات سے عام مراد ہوں گے، خواہ وہ مطلقہ ہوں اور عدت گزار رہی ہوں یا غیر مطلقہ ہوں۔ اس عموم کے پیش نظر یہ آیت کریمہ اس بات کا بیان ہو جائے گی کہ مرد پر اپنی بیوی کا نفقہ اور لباس واجب ہے، جس میں نہ اسراف ہو اور نہ کنجوسی سے کام لیا جائے، جو معروف کا مقصود ہے۔ اس طرح یہ آیت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی تائید کرے گی، کیونکہ آپ کے نزدیک عورت کے لیے 2 مد یا 1.5 مد نفقہ مقرر ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اور اگر آیت کریمہ میں مذکورہ نفقہ اور لباس سے مراد یہ ہے کہ یہ نفقہ اور لباس مرد پر اس لیے ضروری ہے
کہ اس عورت نے اس کی اولاد کو دودھ پلایا ہے، جیسا کہ سیاق کلام سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے، اور امام فخر الاسلام کا بھی یہی مختار ہے۔ تو اب والدات والوالدہ سے مراد وہ طلاق یافتہ عورتیں ہوں گی جن کی عدت گزر چکی ہو، کیونکہ دودھ پلانے کے لیے سگی ماں کو کرائے پر لینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر سگی ماں مطلقہ ہو اور طلاق کے بعد اس کی عدت گزر چکی ہو، یا پھر وہ بچہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے وہ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے نہ ہو، کسی اور ماں نے اسے جنم دیا ہو، تو یہ دوسری صورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ باپ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دودھ پلانے کا بندوبست کرے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ اس کی خاطر کسی دودھ پلانے والی کو مقرر کرے۔ ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے مندوب اور مستحب ہے۔ ہاں، اگر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا پستان ہی قبول نہ کرتا ہو، یا باپ کرائے پر دودھ پلانے والی لینے سے عاجز ہو، یا کوئی عورت ایسی ملتی ہی نہیں جو دودھ پلائے، تو ان صورتوں میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اسے اجرت لینی جائز نہیں، جب تک کہ وہ عورت اس مرد کی زوجیت میں ہو یا عدت گزار رہی ہو، اور اگر عدت گزر چکی تو اب اسے دودھ پلانے پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس بچے کے باپ پر اجرت کی ادائیگی معروف طریقے سے لازم ہے۔ یہ لزوم 2 سال تک کے لیے ہے۔ باپ پر بچے کی سگی ماں جس کی عدت گزر چکی ہو، مزدوری اسی طرح لازم ہے جس طرح ان دودھ پلانے والیوں کی لازم ہے جو اس بچے کی سگی مائیں نہیں۔ اگر باپ نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی حقیقی والدہ کے علاوہ کوئی اور عورت کرائے پر مقرر کر لی، اور پھر حقیقی ماں نے کہا کہ جس قدر اس اجنبی عورت کو تم اجرت دیتے ہو اتنی مجھے دو، میں اتنی اجرت پر بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہوں، یا وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کو خود دودھ پلاؤں گی اور اجرت نہیں لوں گی، تو اس صورت میں حقیقی ماں زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے، اور ماں کی طرح بچے پر شفقت کسی دوسری عورت کو نہیں ہوتی۔ اور اگر حقیقی ماں اس اجرت سے زیادہ طلب کرے جو غیر عورت کو مرد نے دینی مقرر کی تھی، تو اس صورت میں مرد کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم زیادہ اجرت دے کر بچے کو حقیقی ماں کے پاس رہنے دو، کیونکہ ایسا کرنے میں مرد کو ضرر ہے، اور جس طرح والدہ کو ضرر پہنچانا درست نہیں، باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ تفسیر مدارک اور کتب فقہ میں اسی طرح قیاس کیا گیا ہے، اور آیت زیر بحث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے جو عنقریب آ رہا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بچے کی حقیقی ماں کو مطلقاً اجرت پر لینا جائز ہے، اسی لیے صاحب بیضاوی نے قول باری تعالیٰ والوالدات کو اس قدر عام کہا کہ اس سے مراد وہ مائیں بھی ہیں جو مطلقہ ہوں، اور وہ بھی جو غیر مطلقہ ہوں، یا والدات سے مراد خاص وہ مائیں ہیں جو مطلقہ ہوں، اور صاحب بیضاوی نے رزقہن و کسوتہن سے مراد وہ رزق اور لباس لیا ہے جو دودھ والی ماؤں کی اجرت بنتا ہے۔ اور شیخ عصام رحمۃ اللہ علیہ جب صاحب بیضاوی کی مراد کو نہ پا سکے اور ان کے مذہب کو محفوظ نہ رکھ سکے، تو یہ کہنے لگے کہ والدات کا ان عورتوں سے مخصوص ہونا جو مطلقہ ہوں، اس تخصیص کے لیے رزق اور لباس کا بیان وجہ ترجیح ہے، کیونکہ والدات کا دودھ پلانے پر رزق اور لباس اس وقت واجب ہی نہیں ہوتا جب وہ غیر مطلقہ ہوں، بلکہ اس صورت میں تو زوجیت کی وجہ سے رزق اور لباس واجب ہوتا ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر والوالدات سے مراد عام لی جائے تو اس توجیہ کے پیش نظر رزق اور لباس کا وجوب اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ مطلقہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ کا یہ معنی
کہ اس شخص پر جس کی خاطر بچہ جنا گیا ان عورتوں کا رزق ہے، اور یہ شخص والد اور باپ ہے۔ اس کے لیے والد یا اب کے بجائے مولود لہو کہا گیا۔ اس کے لیے والد یا اب کے بجائے مولود لہو کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ ماں نے بچہ ان کی خاطر جنا ہے، کیونکہ اولاد والد کی ہوتی ہے اور والد خود جنم نہیں دے سکتا، اور نسب بھی باپ کی طرف ہوتا ہے، ماں کی طرف نہیں، اور باپ پر لازم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو رزق اور لباس دیں جو ان بچوں کو دودھ پلائیں، اور وہ بھی اس باپ کی خاطر پلائیں۔ یہ مفہوم اور اشارہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مولود لہو کہا جائے، اور اگر اس کی جگہ والد یا اب کہا جاتا تو یہ معنی مفہوم نہ ہوتا، انہی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور المولودی لہو کی جگہ اگر دوسرے دو لفظوں میں سے کوئی ایک ذکر کیا جاتا، یعنی اب یا والد، تو لا تضار والدۃ بولدہا سے یہ مفہوم نکل سکتا تھا کہ نسب ماں کی طرف ہوتا ہے، کذا فی التفاسیر، ایسا ہی تفسیروں میں آیا ہے۔ اس معنی اور مفہوم کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارۃ النص کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ قول باری تعالی وعلی المولود لہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ والد اور باپ کو اپنی اولاد کے مال میں حق تملک ہے، اور باپ کو اولاد کے سبب سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ مالک کو مملوک کے سبب سزا نہیں ہوتی ہے۔ یعنی باپ کو اولاد کے مال میں حق تملک حاصل ہے، ملکیت کا حق، اور باپ کو اولاد کے سبب سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ مالک کو مملوک کے سبب سزا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کو باپ کی طرف اس آیت میں لام تملیک کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اولاد کے نفقے کا ذمہ دار اور یہ بوجھ اٹھانے میں باپ منفرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باپ پر نفقہ اس نسبت سے واجب کیا ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب بچہ غنی ہو اور باپ محتاج ہو تو بچہ اپنے ماں باپ کے اخراجات اٹھانے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرے گا۔ اور قول باری تعالی رزقہن و کسوتہن بالمعروف میں اس طرف اشارہ ہے کہ دودھ پلانے کی مزدوری کی کوئی تعین نہیں ہے، خواہ کیل سے کی جائے یا وزن سے، تول کر کریں یا ماپ کر کریں، جس طرح امام شافعی 2 مد یا 1.5 مد کے قائل ہیں، لیکن احناف کے یہاں اس کی تعین نہیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ انتہا محصول کلامی۔ صاحب ہدایہ نے بھی اس آیت سے اس بات پر تمسک کیا ہے کہ اولاد کے نفقے کا بوجھ صرف باپ پر ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَنَفْقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفْقَةِ الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ یہ صاحب ہدایہ کا قول ہے۔ وَالْمَوْلُودِ لَهُ هُوَ الْأَبُ، یعنی مولود لہو یہ باپ ہے۔ چھوٹی اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، جس میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا، جیسے کہ بیوی کے نفقے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ مولود لہو والد اور باپ کو کہتے ہیں۔ صاحب ہدایہ دیگر اشارات جو امام فخر الاسلام نے ذکر کیے ان کے در پہ نہیں ہوئے، وہ اشارات آپ نے ذکر نہیں کیے، ہاں صاحب توضیح نے انہیں ذکر کیا ہے، اور دودھ پلانے پر اجرت کی تعین اور تقدیر کے بارے میں نہایت دقیق گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی صاحب توضیح نے اجرت کتنی متعین ہونا چاہیے اس کے بارے میں باریک کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ وہ جو تلویح میں مذکور ہے وہ یہ ہے۔ اب یہاں صاحب تلویح کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ اگر والد یہ ارادہ کرے کہ بچے کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر مقرر کرے جو مطلقہ ہو، تاکہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، اس کی اجرت کی تعین اور تقدیر نہ ہونا اشارۃ النص سے ثابت ہے۔ یعنی بچے کی ایسی ماں جو مطلقہ ہو، اس کو مقرر کیا تو اس کی اجرت کی تعین اور تقدیر نہ ہونا یہ اشارۃ النص سے ثابت ہے۔
کیونکہ قول باری تعالیٰ ہے بالمعروف، یا اس مفہوم سے ملتے جلتے الفاظ وہاں بولے جاتے ہیں جہاں کسی چیز کی صفت اور قدر مجہول ہو، اور اگر باپ بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کی اجرت کا معین اور مقدر نہ ہونا دلالت النص سے ثابت ہے، کیونکہ تعین اور تقدیر کی ضرورت بے پرواہی کا جواز اس بات پر مبنی ہے کہ یہ جہالت یعنی اجرت کا معین نہ ہونا کسی جھگڑے کا باعث نہیں بنتی، کیونکہ عادتاً بچوں کے باپ اس قدر اجرت دینے سے مانے نہیں ہوتے جو ضروریات کی کفیل ہے، کیونکہ اس کا فائدہ بالآخر ان دینے والوں کو ہی ملتا ہے، اور نہ ہی لباس دینے میں بخل کرتے ہیں، کیونکہ بچہ ان دودھ پلانے والیوں کی گود میں تربیت پا رہا ہے۔ یہ اشارۃ النص سے ثابت نہیں، کیونکہ نظم قرآن سے اس کا ثبوت نہیں، اور اس لیے بھی کہ رزقہن و کسوتہن دونوں میں ہنہ کی ضمیر کا مرجع والدات ہی ہیں۔ ھذا لفظہ، یہ صاحب توضیح کا کلام تھا۔ لا تضار، اس کو اکثر قراء نے رائے مشددہ مفتوحہ کے ساتھ پڑھا ہے، لا تضار۔ اس قرات پر یہ لفظ نہیں کا صیغہ ہوگا، اور اس کا باب جو ہے مفاعلت ہوگا، اور بعض نے رائے مشددہ مرفوعہ سے پڑھا ہے، یعنی لا تضاروا۔ اب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگا اور معنی میں نہیں ہوگا، اور دونوں تقدیروں پر معروف فعل مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ والدتن اس کا فاعل ہوگا اور مفعول بھی محذوف ہوگا، اور بولدیہا میں حرف با سببیت کے لیے ہوگا، یا لا تضار بمعنی لا تضر ہوگا، اور حرف با اس کا صلہ بن جائے گا، اور بولدیہا حرف جر کے واسطے سے اس کا مفعول ہوگا۔ دوسرا احتمال لا تضار میں یہ ہے کہ یہ صیغہ مجہول ہو اور والدتن اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہو، اور حرف با سببیت کے لیے ہو۔ احتمال اول پر معنی یہ ہوگا کہ والدہ اپنے خاوند یعنی بچے کے باپ کو بچے کے سبب ضرر نہ پہنچائے، وہ اس طرح کہ اس سے رزق اور لباس کے بارے میں ایسا مطالبہ کرے جو عدل کے خلاف ہو، ایسا مطالبہ نہ کرے، یا والدہ بچے کے سبب اس کے باپ کو اس طرح تکلیف نہ پہنچائے کہ پہلے اس نے اس بچے کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، پھر کہے کہ اب اس کے لیے کسی دودھ پلانے والی کا بندوبست کرو اور بچہ باپ کی گود میں ڈال دے۔ یہ پہلے احتمال کی بنیاد پر دو مفہوم ہوئے، اور دوسرے احتمال کے پیش نظر معنی یہ ہوگا، کہ والد کو خاوند کی طرف سے بچے کے سبب سے ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، وہ اس طرح کہ باپ اسے زبردستی دودھ پلانے کا کہے جبکہ وہ انکار کر رہی ہے، اور باپ دوسری عورت کو اجرت دے کر دودھ پلوانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہی معاملہ ولا مولود لہ میں بھی ہے، یعنی باپ اپنی بیوی کو اس کے بچے کے سبب ضرر نہ پہنچائے، وہ اس طرح کہ بیوی کو جو رزق اور لباس دینا واجب بنتا ہے اس میں گڑبڑ کرتا ہے اور نہیں دیتا، یا باپ کو اس بچے کے سبب یہ تکلیف نہ دی جائے کہ جب بچہ اپنے ماں سے مانوس ہو گیا تو اسے کہا جائے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، یا باپ کو بیوی کی طرف سے نقصان نہ پہنچایا جائے جس کا سبب بچہ بنتا ہے، وہ اس طرح کہ بیوی اس سے زیادہ اجرت طلب کرے۔ آیت کریمہ میں بولدیہا اور بولدی یعنی جس کا بچہ بولدیہا اور بولدی یعنی ماں باپ اور ماں دونوں کی طرف بچے کی اضافت کی گئی ہے، بولدیہا میں ماں کی طرف اور بولدیہ میں باپ کی طرف، تو باپ اور ماں دونوں کی طرف بچے کی اضافت کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والد اور والدہ دونوں کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ممانعت کر دی گئی تو دونوں کی طرف بچے کی اضافت کی گئی تاکہ دونوں اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں اور نرم دلی اور پیار و شفقت کو بروئے کار لائیں۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرات مفسرین نے
اس آیت کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ امولہ جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قول بولدیہا اور بولدیہی میں اس طرف اشارہ ہو کہ ضرر پہنچانا جب کہ والدین کے بچے کے حق میں دور کر دیا گیا، تو والدہ کے لیے والد کی اولاد کے حق میں دوسری عورتوں کے مقابلے میں، اور والد کے لیے عورت کی اولاد میں دوسرے مرد کی بنسبت اس کا دور ہونا بطریقہ اولا ہوگا۔ لہذا ماں پر یہ واجب نہ ہوگا کہ وہ اپنی خاوند کے بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے کا کہے، اگرچہ دودھ پلانے والی نہ ملے، اور نہ ہی باپ پر لازم ہے کہ اس کے بچے کے لیے کسی عورت کو مزدوری دے کر مقرر کرے، اگرچہ ماں عاجز ہو۔ شرح الوقایہ میں ہے کہ قول باری تعالیٰ والوالدات یرضعن اولادہن، یعنی یہ قول ماؤں پر واجب کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ پھر قول باری تعالیٰ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں اور باپ دونوں سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرتی ہے اور باپ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر مقرر کر سکتا ہے، تو اس صورت میں ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا انکار کرنا بوجہ عاجز ہونے کے ہوگا، یعنی ماں کا انکار اس لیے ہوگا کہ وہ عاجز ہے، کیونکہ ماں کی ممتا شفقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اگر انکار کر رہی ہے تو ضرور مجبور ہوگی۔ چنانچہ اگر ماں دودھ پلانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور ساتھ ہی اجرت کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے اجرت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ دودھ پلانے پر قادر ہے، اور دودھ پلانا چونکہ اس پر واجب تھا، لہذا واجب کی ادائیگی پر اجرت واجب نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شریعت مطہرہ نے دودھ پلانے والی کے لیے صرف نفقہ واجب کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہر وہ عورت جو نفقہ لیتی ہے وہ یا تو منکوحہ ہوتی ہے یا طلاق رجعی کی عدت گزر رہی ہوتی ہے، وہ اگر دودھ پلائے تو اسے نفقہ کے سوا اور کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ رہی وہ عورت کہ جسے طلاق مبتوتہ یعنی مغلظہ ملی ہے، اگر وہ دوران عدت دودھ پلاتی ہے تو ایک روایت میں اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ خاوند نے اسے بالکل جدا کر کے اجنبی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس عورت سے جو ہے مسامحت یا مساہلت، مطلب یہ کسی خیر کی امید نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ عورت ان عورتوں کی طرح ہو گئی جن کی عدت گزر چکی ہو، اس کے لیے اجرت کا معاملہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی قول وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یہ جو آیت ہے اس کے مطابق اس کے لیے اجرت واجب ہوگی۔ ھذا لفظہ۔ اس تمام صورت کی تصریح صاحب ہدایہ نے بھی کی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قول لا تضار والدۃ بولدها کی تعویل میں کہا ہے کہ اس سے ماں کو لازماً دودھ پلانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ وہ دودھ پلانے کو مکروہ سمجھتی ہو، اور ولا مولود له بولدہ کی تعویل میں کہا گیا ہے کہ باپ کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اجنبی عورت سے زیادہ اجرت بچے کی والدہ کو دودھ پلانے پر دے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے شاید یہ تعویل اس بنا پر ذکر کی کہ ان کے یہاں لا تضارہ کو مجہول کا صیغہ بنایا جانا مختار ہے، جیسا کہ مخفی نہیں۔ آگے دیکھیے وعلی الوارث مثل ذلک، اس کا عطف وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن پر ہے، اور ان دونوں یعنی معطوف علیہ اور معطوف، ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے جو لفظ معروف کی تفسیر یا تعلیل یعنی اس کی علت بنتا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ معنی یہ ہوگا کہ مولود لہو یعنی باپ کے مولود لہو کے وارثوں پر اسی قدر رزق اور لباس واجب ہے جس قدر مولود لہو پر تھا، یعنی اگر مولود لہو کا انتقال ہو جاتا تو اس کا وارث بننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے لیے رزق اور لباس اس کے قائم مقام ہو کر کرے، اور اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو معروف میں ذکر ہو چکی، اور اسے بھی ضرر سے اجتناب برتنا لازم ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ تفسیر صرف کشاف میں ہے۔ یہ معنی یہ ہوگا کہ بچے کے وارث پر جبکہ اسے فوت شدہ تصور کیا جائے،
رزق اور لباس اسی قدر واجب ہے جس قدر اس کے باپ پر حالت حیات میں زندگی میں واجب تھا۔ یہ صورت یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ والد نہ رہے، یعنی بچے کا باپ فوت ہو جائے اور بچہ حالت رضاعت میں چھوڑ گیا، تو اس بچے کے دودھ پلوانے کی اجرت بچے کے وارث پر ہوگی۔ جب اسے مردہ فرض کیا جائے، یعنی یہاں وارث کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ امام ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اس کا وارث ہو سکتا ہے، اور ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف عصبات ہیں، اور ہم احناف کے نزدیک ہر وہ شخص مراد ہے جو اس کا ذی رحم محرم ہو۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت ہے، اور وہ اسے یوں پڑھتے ہیں: وعلی الوارث اے ذی الرحم المحرم مثل ذلک، جیسا کہ ہدایہ اور مدارک میں ہے۔ لہذا ذو رحم محرم کو نفقہ اور لباس پر مجبور کیا جائے، لیکن یہ مجبوری وراثت کی مقدار کے برابر ہوگی۔ مثلا ایک دودھ پیتا بچہ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کے ورثہ بھی متفرق ہوتے ہیں، اس کے ورثہ میں متفرق بھائی ہیں، لیکن ان بھائیوں میں سے ایک ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہے، ایک ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہے، دوسرا صرف باپ کی طرف سے، تیسرا صرف ماں کی طرف سے ہے، تو ان کو مجموعی طور پر 5 حصے دینے پڑیں گے۔ 5 میں سے 3 حصے اس بھائی کو دیں گے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہے، اور 5 میں سے ایک حصہ دوسرے دونوں بھائیوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ ان کی وراثت اسی مقدار سے ان کو ملتی رہے۔ اور اگر کسی دودھ پیتے بچے کے والد کے انتقال کے بعد ورثہ اس سے ایک ماموں اور دوسرا چچا زاد بھائی ہو، ان کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو، تو اس صورت میں نفقہ اور لباس صرف ماموں پر ہوگا، چچا زاد پر نہیں ہوگا، کیونکہ ماموں میں وارث بننے کی اہلیت ہے اور چچا زاد بھائی میں نہیں۔ اسی طرح ہر ذی رحم محرم کا نفقہ، جب کہ وہ صغیر ہو، فقیر ہو، یہ لڑکی بالغہ ہو لیکن فقیر ہو، یہ لڑکا بالغ ہو لیکن ٹانگوں سے معذور یا نابینا ہو، بقدر وراثت لازم و واجب ہے۔ اور صغیر غنی بچے کا نفقہ واجب نہیں، بلکہ اس کے مال میں سے اسے نفقہ وغیرہ دیا جائے۔ اسی طرح بالغ بیٹے کا نفقہ جو کسب معاش کمانے پر قادر ہے واجب نہیں، اور اگر والدین فقیر ہوں اور ان کا نفقہ بیٹے پر ہے، جس کی تفصیل سورہ لقمان میں وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کے تحت آئے گی۔ اسی طرح محرم لوگوں کا نفقہ سورہ روم کی آیت فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل کے تحت انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ یوں ہی بیویوں کو خاوندوں پر نفقہ اپنے اپنے مقامات پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیے، بالغ بیٹی اور ٹانگوں سے معذور بیٹے کا نفقہ والدین کے ذمے 1/3 کے اعتبار سے ہونے میں اختلاف ہے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وعلی الوارث مثل ذلک، اور ظاہر الروایہ میں پورا نفقہ باپ پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، لہٰذا وہ یعنی معذور بیٹا وغیرہ صغیر اولاد کی طرح ہوگا، ہاکذا فی الہدایہ۔ اور امام شافعی کے نزدیک ان لوگوں کا نفقہ نہیں جن میں اولاد ہونے کی صفت نہ پائی جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا قول ان حضرات کی تفسیر کے موافق ہے جنہوں نے اس آیت مذکورہ کا یہ معنی کیا ہے باپ کے وارث جو کہ بچہ ہے اس پر اس کی مثل ہے، یعنی دودھ پلانے والی کی خوراک کا خرچہ اس بچے کی جائیداد سے لیا جائے گا جسے وہ دودھ پلا رہی ہے، جبکہ اس بچے کا باپ انتقال کر گیا ہو، یا یہ معنی ہوگا کہ باپ ماں میں سے جو زندہ باقی رہے اس کے ذمے خرچہ ہے، اگر باپ زندہ رہے تو اس پر اس کی مثل، اور اگر ماں باقی ہے تو اس پر اس کی مثل ہے، جبکہ ماں خود اس بچے کو دودھ نہ پلا رہی ہو۔ قاضی بیضاوی نے یوں ہی ذکر کیا، فرماتے ہیں واضح رہے کہ آیت کریمہ امام شافعی کے خلاف اور ہمارے حق میں حجت ہے۔ ان تمام باتوں کو امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پیش نظر رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کے علاوہ بھی حضرات نفقے کے مستحق ہیں، اور غیر اولاد سے مراد ذوی الاحرام کا نفقہ ہے۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک، یہ آیت کریمہ اپنے عموم کے اعتبار سے بھائی اور چچا وغیرہ کو شامل ہے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے انہیں شامل ہے۔
اس لیے لفظ وارث ارث سے مشتق ہے، جیسا کہ الزانی السارق دونوں بالترتیب زنا اور سرقہ سے مشتق ہیں، الزانی زنا سے، سارق سرقہ سے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ والد کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ نفقے کے اسی قدر متحمل ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے جس قدر وہ وراثت کے حصے دار ہیں، حتیٰ کہ ماں اور دادا پر نفقے کے 3 حصے کر کے انہیں ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وہ یعنی وارث اس میں مشتق ہے، تو لازم ہوا کہ حکم کی بنیاد اس کے معنی پر رکھی جائے۔ ھذا کلامہ، یہ ان کا کلام تھا۔ امام فخر الاسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ میں عموم کی طرف اشارہ ہے، جس کی بنا پر یہ وارث ان لوگوں کو بھی شامل ہوگا جن کے درمیان اولاد ہونے کی قرابت نہیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نفقہ وراثت کی مقدار کے برابر ہوگا، گویا اس آیت میں 2 اشارے ہوئے۔ اور قول باری تعالیٰ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا کا تعلق حولین کاملین کے ساتھ ہے، یعنی بچے کے دودھ چھڑانے میں واجب 2 سال ہیں۔ اگر میاں بیوی کا ارادہ ہو جائے کہ وہ 2 سال مکمل ہونے سے پہلے دودھ چھڑا دیں، یا ہمارے نزدیک 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، اور فقط 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ امام شافعی کے نزدیک کریں، لیکن یہ دودھ چھڑانا ان دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو اور ایک دوسرے سے مشورے کے بعد ہو، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ تشاورین کا معنی رائے اور مشورے کو ظاہر کرنا، جیسے کہ عرب کہتے ہیں شورت العسل، میں نے شہد چھتے سے نکالا۔ خلاصہ یہ کہ جب والدین اس بات پر راضی ہوں کہ بچے کو اب دودھ چھڑا دینا چاہیے، خواہ دودھ خود والدہ ہی پلا رہی ہو یا کسی اجنبی عورت سے پلوایا جا رہا ہو، تو ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے۔ باہمی رضامندی کا اس لیے اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ باپ کی طرف بچے کی نسبت اور ولادت ہوتی ہے، اور ماں کی طرف شفقت اور عنایت کاملہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے بچے کی اصلاح مکمل ہو جاتی ہے۔ تفسیر زاہدی میں ہے اگر 2 سال دودھ پی لیا ہو تو اس کے بعد چھڑانے میں باہمی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ان اردتم ان تسترضعوا، یعنی اے خاوندو، اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تم اپنی اولاد کو اس کی حقیقی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ کہ وہ عورت تمہارے ہاں رہ کر تمہاری اولاد کو دودھ پلائے، خواہ دوسری عورت کے تقرری شروع سے ہی ہو یا پہلے حقیقی ماں نے کچھ عرصہ دودھ پلایا لیکن بعد میں کوئی مجبوری آ پڑی اور دوسری عورت سے اجرت پر دودھ پلوانا پڑا، تو ان صورتوں میں کسی ایک پر عمل کرنے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان عورتوں کو جن سے دودھ پلوانا چاہتے ہو ان سے طے کی گئی اجرت خوش دلی سے ادا کرو۔ یاد رہے کہ یہ شرط یعنی خوش دلی سے اجرت دینا ندب کے درجے میں ہے، دودھ پلوانے کے جواز کی شرط نہیں، اور یہ بالاجماع یعنی ندب کے لیے ہونا، کیونکہ اجرت واجب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ کام مکمل ہو جائے جس کے لیے اجرت مقرر کی گئی تھی۔ کام کی تکمیل سے پہلے اجرت ادا کر دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے۔ واتقوا اللہ، اے خاوندو، تم بھی ماں سے بچہ چھینتے وقت یا اس کا ارادہ کرتے وقت خوف خدا سے کام لو، اور اے بیویو، تم بھی اولاد کو باپ پر پھینکنے سے قبل خدا کا خوف کھاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے مخفی پوشیدہ نہیں، تمہارا عمل جیسا بھی ہو اس کی جزا یا سزا سے تم نہیں بچ سکو گے۔ یہ مسئلہ نمبر 31 تھا جو مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ نمبر 32 اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو موقوف کر دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔